اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے کچھ وقت پہلے میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی کہ اپنے مزاج کو سمجھیں اور مزاج کے مطابق عمل کریں۔ یعنی آپ کا جو مزاج ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 4 عناصر سے انسان کو بنایا ہے: آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ چاروں عناصر سے انسان کا وجود تیار ہوتا ہے، اور جادو بھی 4 عناصر سے انسان کے اوپر گرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیشہ انسان کو اگر یہ سمجھ آ جائے کہ میرا مزاج کون سے ہے، آیا میرا مزاج آتشی ہے، آبی ہے، خاکی ہے یا بادی ہے۔ ٹھیک ہے، آتشی مزاج تو آگ کو کہتے ہیں، بادی ہوا کو، اور آبی پانی کو، اور خاکی مٹی کو کہتے ہیں۔ اب یہ چاروں مزاج، ہر انسان کا مزاج مختلف ہوتا ہے، اور وہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا مزاج کیسا ہے، یعنی کون سا مزاج ہے؟ ہر آدمی کو یہ کیسے پتہ چلے؟ ہر انسان کو پتہ اس طرح چلتا ہے کہ اس کے نام کا جو پہلا حرف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کا نام محسن ہے، تو اس کا نام کا پہلا لفظ ہے میم۔ ٹھیک ہے، اچھا، بعض لوگ لکھتے ہیں محمد محسن یا محسن احمد، تو محمد یہ نسبت ہوتی ہے کیونکہ یہ نام نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کو ساتھ نہیں شامل کرنا، بس بندے کا نام محسن ہے، یعنی باپ نے نام رکھا ہے محسن۔ ٹھیک ہے، اس طرح ایک آدمی کا نام رکھا گیا عبداللہ، اب وہ محمد عبداللہ لکھے گا تو تب بھی کیا کہے گا؟ عبداللہ نام اس کا ہوگا، محمد جو ہے نا اس کی نسبت کی طرف اشارہ کر دیتے۔ تو یہ جو ہے نا، اب آپ نے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جب مزاج سمجھ آتے ہیں تو اس کے مطابق جب آپ وظیفہ پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے، اور مزاج سے ہٹ کر اگر کوئی چیز پڑھیں گے، مثال کے طور پر ایک آدمی کا مزاج آتشی مزاج ہے، اور وہ ترقی کے لیے اگر آبی وظیفہ پڑھے گا تو یہ اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرے گا، کیونکہ یہ مخالف ہے دونوں۔ ہاں، ایک آدمی کے اوپر جادو ہے اور مزاج آتشی ہے، اور جادو بھی آتشی مزاج کا ہے، تو پھر پانی پھینکیں گے تو پھر تو اس کا علاج مفید ہے۔ ٹھیک ہے، یا اس کو خاکی چیز دے دیں گے، آبی اور خاکی ملا کے کوئی چیز دے دیں گے تو پھر اس کو فائدہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ سراسر ترقی اور عروج کے لیے آبی پڑ رہا ہے تو پھر، کیونکہ آگ کو بیٹھ گئی ہے، اب آگ کو اس میں چاہیے تیزی چاہیے تاکہ یہ بندہ عروج پکڑے، تو اس کو آتشی مزاج کے وظائف کرنے پڑیں گے، اور آتشی کو، آگ کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کے لیے اور اس کو ایک جگہ پہ رکھنے کے لیے ساتھ اس کو خاکی چیز کرنی چاہیے۔ اب جو ہے نا، آگ خاک کو فائدہ دیتی ہے، لیکن آگ اور پانی کبھی بھی اکٹھے بھی نہیں ہو سکتے اور ایک دوسرے کو نفع بھی نہیں دے سکتے، یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ ٹھیک ہے، اب بادی جو ہے نا، یہ ہوا یا آگ کو اور تیز کرتی ہے، یعنی آپ آگ جل رہی ہو نا، ارد گرد ہوا ہو تو آگ اور بڑھے گی اور اس کو بھڑکایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ مزاج کیسے پتہ چلیں گے؟ آج کا جو میری ویڈیو ویلاگ ہے اس کا میں یہ ایک چیز میں نے بنائی ہے، یہ انشاءاللہ العزیز ہمارے یوٹیوب کے ڈسکرپشن کے اندر میں ڈال دوں گا، کہ ہر بندہ وہاں سے اٹھا لے اور اپنے مزاج کو جانچ لے۔ یہ بڑا آسان سا ہم نے اس کو بنایا ہے، کیونکہ یہ علم الاعداد سے ہم نے اس کی ساری ترتیب نکالی۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے یہ میں نے بنایا آتشی مزاج کے، یہ میں پڑھ بھی دیتا ہوں۔ اور آتشی مزاج کے لوگ کون کون سے ہوتے ہیں، مطلب کون کون سے حروف ہیں؟ الف، ہا آنکھوں والی، توئے، میم، فے، شین اور ذال، یہ آتشی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ مثلا امجد ہو گیا، ہنا ہوگی، ٹھیک ہے، طیبہ ہوگی، مریم ہوگی، ٹھیک ہے، اس طریقے سے یہ جو مزاج ہیں یہ کون سے ہیں؟ یہ آتشی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب بادی ہوا والے لوگ کون سے ہیں؟ بے اور پے، واو، یہ، نون، صاد، تے، ٹے اور ضاد، یہ ہوا والے لوگ ہیں، ہوائی۔ ٹھیک ہے،
آبی لوگ کون سے ہیں؟ جیم چے، زے اور سے، ٹھیک ہے، اور کاف اور گاف، سین کاف نقطوں والا بھی اس میں آئے گا آبی میں، سے اور توے، یہ بھی جو ہے نا اسی میں آئیں گے۔ توے نہیں آگے آتا ہے زوے، تو کے بعد جو زو آتا ہے وہ والا الفاظ جو ہے نا وہ آبی میں۔ اور اسی طرح اب حاکی میں دال اور ڈال، ہا نقطوں کے بغیر، یہ حاکی میں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے لام عین رے اڑے خا نقطوں والا بھی اور غین بھی، یہ جو ہے نا یہ الفاظ آتے ہیں کس میں؟ اس میں حاکی مزاج میں۔ اب ہر آدمی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اب اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کا پہلا حرف اٹھانے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ میرا کون سا مزاج ہے۔ اگر آتشی مزاج ہے اور انسان کے اوپر جادو جنات کا مسئلہ ہے تو وہ ساتھ آبی مزاج کے کچھ وظائف کرے، یعنی مثال کے طور پر جہاں آتشی مزاج کا وظیفہ اٹھائے گا ایک، تو دوسرا آبی اٹھائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وظیفے میں سے مثلا اسماء حسنہ میں سے 99 نام اللہ میاں سے، اس کا بھی پہلا حرف جو اٹھائیں گے وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ آتشی مزاج اٹھا رہے ہو یا بادی اٹھا رہے ہو یا خاکی اٹھا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے کیونکہ اس کا پہلا حرف ہی آپ کو بتا دے گا کہ یہ مزاج کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے ان چیزوں کو پہچانے، اور اس طریقے کے مطابق بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے چلے وظیفے کیے اور ناکام ہو رہے ہیں، اس کی بیسک وجہ یہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کا میں نے پہلے سمجھا دی، مزاج آتشی ہے، وظیفہ آبی کر رہے ہیں، تو دونوں مخالف ہیں، تو وہ اس کو نفع کیسے دے سکتے؟ اب اس آدمی کو سب سے پہلے اپنا مزاج سمجھنا چاہیے، اس مزاج کے مطابق پھر چیز پوچھنی چاہیے، اور وہ پھر چیز اجازت لی اور پھر اس کو پڑھنا شروع کرو، پھر اس کو آہستہ 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 ترقی کی طرف گامزن کر دے گا، یہ اس کو پھر نفع دیتا ہے۔ نہیں تو پھر انسان محنت تو کرتا رہتا ہے لیکن اس سے نفع حاصل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کا نام ہے، کاف سے پڑھتا ہے کاظم، اب اس کا نام ہے ابی، یعنی مزاج ہے، نام کے مطابق اس کا جو مزاج بنایا گیا ہے یہ آبی مزاج ہے۔ اب اگر یہ آتشی مزاج کا وظیفہ کرے گا تو اس کو نفع نہیں ہوگا، لیکن یہی وظیفہ اگر اس کو مٹی والا دے دیں، اب پانی جو ہے نا مٹی کو نفع دیتی ہے، پانی مٹی کو نفع دیتی ہے۔ مثلا بنجر زمین کو اب پانی لگائیں، اس کی صفائی کریں، اس کی کھدائی کریں تو مٹی نرم ہو جاتی ہے، زرخیز ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا جب بیج لگاتے ہیں تو پہلے مٹی کو کریتے ہیں، پھر پانی ڈالتے ہیں، پھر بیج ڈالتے ہیں، پھر روزانہ اس میں پانی ڈالا جاتا ہے، تو اب وہ بیج وہی تنا بنتا ہے، پھر اس سے پھل اگتے ہیں، پھر ساری دنیا اس سے مستفیض ہوتی ہے۔ اگر دنیا نہ بھی ہو تو جس نے لگایا وہ ذاتی طور پہ ضرور مستفیض ہوتے ہیں، اس کے گھر والے ضرور مستفیض ہوتے ہیں۔ اگر بیج زیادہ ہیں تو علاقے والے ضرور۔ تو مثال کے طور پر میں نے مثال دے دی ہے کہ نام کاظم ہے، اب اس کا مزاج ہے آبی، وظیفہ پڑے گا آتشی تو نفع نہیں ہوگا۔ اگر یہ وظیفہ پڑے گا خاکی مزاج کا، مثلا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میں نے ایک مثال دی ہے، حسبنا، اب ہا ہے، اب یہ مزاج کون سا ہے؟ حاکی مزاج ہے، مٹی والا مزاج۔ تو اب جب یہ دونوں چیزیں آپس میں ملیں گی تو یہ بندہ دن بدن ترقی کرے گا، دن بدن اس کو عروج ملنا شروع ہو جائے گا، دن بدن یہ گروتھ کرے گا۔ اور اگر یہی وظیفہ آتشی مزاج کا پڑھ لیتا، ٹھیک ہے، تو یہ بجائے اس کو نفع کے اس کو نقصانات شروع ہو جانے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے کیونکہ یہ دونوں آپس میں مخالف چیزیں ہیں تو یہ آپس میں کبھی بھی نہیں ملتی، اور آگ اور پانی کبھی بھی ایک جگہ نہ رہ سکتے ہیں، نہ ایک دوسرے کو نفع دے سکتے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اسی طریقے سے ہر مزاج کو سمجھنا چاہیے کہ یہ مزاج دوسرے مزاج کو نفع دے سکتا ہے یا نہیں۔ اگر تو مزاج دوسرے مزاج کو نفع دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن نفع تو اللہ کی ذات ہی دیتی ہے، لیکن یہ مزاج بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں بنائے۔ ہر آدمی کا سٹائل آپ کو پتہ ہوگا، گفتگو کا الگ ہوتا ہے، ہر آدمی کا بیٹھنے کا
اور اس کے نظام زندگی کا سلیقہ ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے الگ تلگ سکھایا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض آدمی بڑے بردبار ہوتے ہیں، حلم والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے مزاحیہ ہوتے ہیں، اور بعض بڑے ترش ہوتے ہیں، یعنی ان کے قریب سے بھی کوئی گزر جائے ان کو غصہ آتا ہے۔ اب یہ مزاج کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے نا خاکی مزاج والا آدمی کیا ہے، جب بہت ساری باتیں پی جاتا ہے، برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، کیونکہ مٹی کی عادت ہے۔ اچھا یہ ایک جگہ بیٹھا رہے تو بیٹھا رہے گا، اس کو ایک جگہ پہ کوئی کام کاروبار لگا دے کے دے دو تو یہ دل جو ہی یکسوئی سے کرے گا، کیونکہ مٹی ہے وہ پڑی رہتی ہے ہر جگہ، ٹھیک ہے۔ لیکن پانی ہے یہ چلتا رہتا ہے، یہ ایک جگہ نہیں ٹھہر سکتا، اس میں تھوڑا سا بہاؤ تیز آئے تو یہ ہر چیز کو توڑتے ہوئے ادھر ادھر نکلتے۔ اسی طرح ہوا بھی ایک جگہ نہیں رہتی، آگ بھی ایک جگہ نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ آگ کا بھی کام ہے تیزی، یعنی اس کو غصہ آدمی کو بہت آئے گا لیکن ختم ہو جائے گا۔ خاکی مزاج والا آدمی یہ کہ غصہ نہیں آتا، پہلے برداشت کرتا ہے، لیکن اگر اس کا غصہ آ جائے تو جلدی نکلتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کہ مٹی کے اندر کوئی چیز ڈال دو تو وہ بہت دیر تک اپنے اندر سما کے رکھتی ہے، یعنی دل میں بات رکھ لیتا ہے یہ بندہ، جلدی نکالتا نہیں ہے۔ اور آتشی مزاج والا آدمی فوراً غصہ کرے گا پھر ٹھنڈا ہو جائے گا، یعنی اپ ڈاؤن اس کے اندر لگا رہتا ہے۔ ہوا کے اندر بھی یہی ہے، ایک طرف سے آئی اور دوسری طرف سے نکل گئی، ٹھیک ہے۔ اب ہوائی اور آتشی مزاج والے آدمی سفر کرتے رہتے ہیں، ان کو سفروں سے زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، کبھی ایک جگہ جائیں گے کبھی دوسری کبھی تیسری، ٹھیک ہے۔ اب یہ لیکن مٹی اور پانی والے مزاج کے والے آدمی کو اگر ایک ہی جگہ بیٹھ کے کام کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب پانی اگر ایک جگہ کھڑا بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس سے بہت سارے فوائد لوگ حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں مزاج قریب کے ہیں، ان سے فوائد زیادہ حاصل ہوتے ہیں بنسبت آتشی کے۔ اچھا میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ خاکی مزاج ایسا ہے کہ اس کو ہر چیز فائدہ دیتی ہے سوائے ہوا کو۔ ہوا اس کو اڑاتی ہے، ہوا اس کو اڑا کے تہس نہس کرتی ہے، باقی اس کو آگ بھی فائدہ دیتی ہے خاک کو، کیونکہ خاک کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی مٹی کے برتن بنتے ہیں، مٹی کے تندور بنتے ہیں، تو اس سے اس کو نفع حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور پانی جو ہے نا وہ مٹی کو فائدہ ہی فائدہ دیتا ہے، جتنا بھی مٹی کے اندر پانی ڈالیں اتنا وہ زرخیز ہوتی ہے، اتنا اس کو فائدہ اٹھے۔ اچھا یہ مٹی اٹھا کے پانی میں بھی ڈال دیں تب بھی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ مزاج پھر ایک ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ دونوں مزاج ایک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو ان چیزوں کو سمجھیں۔ تو اس لیے میں نے آج یہ ویڈیو بنائی ہے کہ اپنے ان مزاج کو، یہ ہمیں اپنے یہ چینل کے اندر وہ ڈال دیں گے، اور اس کو جو ہمارا وہاں پوسٹ وغیرہ کرتے ہیں وہاں بھی اس کو شیئر کر دیں گے، تو آپ اس کو یہ وہاں سے اٹھا لیجئے گا، اور وہاں سے آپ نے اس کو اٹھا کے اپنے مزاج کو سمجھیں، پھر چیزیں پڑھیں، پھر اپنی چیز کو عمل میں لائیں، تو پھر آپ کے یہ جو گیلے شکوے ہیں کہ ہم نے عرصہ دراز اور وقت اتنا لگایا کہ ہمیں نفع نہیں ہو رہا، تو بیسک یہ دیکھیں گے یہ آپ کی کمزوری اور غلطی ہوگی جس کی وجہ سے آپ کو نفع نہیں ہو رہا۔ اور باقی چیزیں میں نے خیر پہلے بیان کر دی تھی کہ انسان کی نیت اچھی ہو، انسان کا یقین توکل اپنے رب پہ ہونا چاہیے، اور انسان کی جستجو یہ ہو کہ میں اپنے رب کو حاصل کروں گا، پھر تو ٹھیک ہے۔ باقی دائیں بائیں چیزیں انسان کو ملتی رہتی ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ کس چیز سے نوازتے ہیں، کسی کو کس سے نوازتے ہیں، ان چیزوں سے ہٹنا چاہیے۔ وہ انسان کی اپنی محنت ہے، انسان محنت کا مکلف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے بدلے میں کیا دیتا ہے، یہ رب تعالیٰ کا انعام ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کو تھوڑی محنت پہ زیادہ اور کسی کو زیادہ محنت پہ تھوڑا دے دیتے، یہ رب کے اپنی تقسیم نظام ہے، اس کے اندر کوئی بھی کسی کا کوئی کمال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں یہ چیزیں سمجھنے کی اور ان کو اپنی زندگی میں صحیح طریقے سے لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔